قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ دل کی گہرائیوں سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیاں ہو کس طرح ہم سے فضیلت غوث اعظم کی، بیاں ہو کس طرح ہم سے فضیلت غوث اعظم کی، بڑے پائی کی ہے شان ولایت غوث اعظم کی، کریں گے تذکرے ان کے بدن میں جان ہے جب تک، کریں گے تذکرے ان کے بدن میں جان ہے جب تک، ہمیں جنت میں لے جائے گی چاہت غوث اعظم کی، ہمیں جنت میں لے جائے گی چاہت غوث اعظم کی، جب ان کا پائے اقدس اولیاء کی گردنوں پر ہے، جب ان کا پائے اقدس اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو یہ ناداں کیا سمجھیں گے عظمت غوث اعظم کی، تو یہ ناداں کیا سمجھیں گے عظمت غوث اعظم کی، قسم دے کر انہیں مولا کھلاتا ہے پلاتا ہے، قسم دے کر انہیں مولا کھلاتا ہے پلاتا ہے، خدا کو کتنی ہے پیاری ضیافت غوث اعظم کی، خدا کو کتنی ہے پیاری ضیافت غوث اعظم کی، زمانہ دیکھتے ہیں ہاتھ پر رائی کے جیسے وہ، زمانہ دیکھتے ہیں ہاتھ پر رائی کے جیسے وہ، بصیرت ہو تو پھر دیکھو بصارت غوث اعظم کی، بصیرت ہو تو پھر دیکھو بصارت غوث اعظم کی، ثریا ان کی رفعت کے قدم کو بوسہ دیتی ہے، ثریا ان کی رفعت کے قدم کو بوسہ دیتی ہے، ہیں اہل عقل حیران کیا ہے رفعت غوث اعظم کی، ہیں اہل عقل حیران کیا ہے رفعت غوث اعظم کی، جہاں سے بھی مدد کن یا شاہ جیلاں کہا میں نے، جہاں سے بھی مدد کن یا شاہ جیلاں کہا میں نے، وہاں جاذب ہوئی مجھ پر عنایت غوث اعظم کی، وہاں جاذب ہوئی مجھ پر عنایت غوث اعظم کی۔ حضرات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دینے جب جاتے تھے تو 2000 دینار کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم 2000 دینار کا جوڑا پہنتے تھے، 200 نہیں کہا میں نے، 2000 دینار کا آپ جوڑا پہنا کرتے تھے، پہن کر کے خطبہ دیتے تھے۔ جب کپڑے بدل کے گھر سے نکلتے تو زوجہ کہتی حضور گھر میں تو کھانا بھی نہیں ہے، حضور گھر میں تو کھانا بھی نہیں ہے شام کا، اور آپ 2000 دینار کا جوڑا پہن کے خطبہ دینے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہ گھر کے اندر کا جو راز ہے نا، یہ گھر کے اندر کا جو راز ہے نا، یہ تیرا اور میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ 2000 کا جوڑا زمانہ دیکھے گا، لہٰذا مجھے دنیا داروں کے سامنے اسی طرح جانے دیں، کہیں وہ اپنے پیر کو غریب سمجھ کے 2 روپے لے کر کے نہ آ جائیں، ان کے سامنے مجھے اس طرح ہی جانے دیں، باقی یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، وہ مہربانی فرمائے گا۔ یاد رکھ لیں اپنا فقر لوگوں پر ظاہر نہ کریں، لوگ کیا دیں گے، کیا کسی کی حیثیت ہے، کیا کر لے گا کوئی، خدا را سوچو تو صحیح، لوگ کیا دیں گے۔ کوئی بندہ بڑا آپ کو نوازے، بہت بڑا سجن، اگر مرید آپ کا تحفہ لے کے آئے، لاکھ روپے لے آئے گا یا اس سے زیادہ بھی لے کے آئے گا، کتنی حیثیت ہے لوگوں کی، کیا دے سکتا ہے کوئی۔ اور اولیاء اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے دیتا ہے بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک بے حساب ہی عطا فرماتا ہے۔ تو بے حساب لینا چاہیے یا تھوڑا تھوڑا لینا چاہیے، بتائیں مجھے۔ ایسی بے وجہ لوگوں کے پیچھے کشکول طلب لے کے پھرنا،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، سرکار اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میری بیعت کرو۔ ہم نے عرض کی ہم تو بیعت کر چکے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ فرمایا دوبارہ کرو۔ پھر جب بیعت کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی پرستش نہ کرنا، سوائے اسلام کے کسی کو دین نہ ماننا۔ کہتے ہیں دلوں میں خیال آ رہا تھا کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، ان پر تو بیعت ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ بڑھا دیا، سرکار نے ایک جملہ اور بڑھایا، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ زندگی بھر کسی بندے سے سوال نہیں کرو گے، پوری لائف کسی بندے سے سوال نہیں کرو گے، کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، دنیا داروں سے نہیں مانگو گے، میری بیعت کرو۔ حضرت صوبان بن مالک حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ میرے ساتھ ایک وعدہ کرے تو میں بھی اس کے ساتھ ایک وعدہ کروں گا۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، توجہ کیجئے میری بات پہ۔ یہ وہ منظر ہے جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانٹا کرتے تھے، چلو ایک وعدہ کرو، میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں۔ سرکار فرمانے لگے میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ کیا وعدہ؟ فرمایا وعدہ کرو کسی دنیا دار سے نہیں مانگو گے، میرا تم سے وعدہ ہے اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا، وعدہ کرو۔ حضرت صوبان کہنے لگے کسی کا نہیں پتا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر لا پھر ہاتھ۔ سرکار فرمانے لگے ادھر لا پھر ہاتھ میرے پاس، اگر تم دنیا داروں سے سوال نہیں کرے، اگر تو دنیا داروں سے سوال نہیں کرے گا تو تیرے نبی کا وعدہ ہے جب تو جنت کی سڑک پہ چل رہا ہوگا، جب تو جنت کی سڑک پر چل رہا ہوگا، سرکار فرمانے لگے تو تجھ سے بھی کوئی سوال نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ حضرت صوبان بن مالک کا یہ حال تھا کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ہاتھ سے کبھی آپ کے درہ گر جاتا تھا، کبھی درہ گر جاتا تھا اور آپ کا اپنا نوکر پاس کھڑا ہوتا، اپنا غلام درہ گر جاتا گھوڑے پہ بیٹھے یا اونٹ پہ تو اس سے نہیں کہا کرتے تھے کہ مجھے پکڑا دے، مجھے اٹھا کر کے دے دے۔ توجہ کیجئے گا میری بات پہ، خود نیچے اترتے، درہ اٹھاتے، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھتے۔ غلام کہتا حضور مجھے بتا دیتے، حضور مجھے آرڈر کر دیتے، حضور مجھے حکم فرما دیتے، میں پکڑا دیتا۔ فرمانے لگے کیسے بتاتا؟ فرماتے کیسے بتاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، بتا دیتا۔ فرمانے لگے کہ میں نے سرکار سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ زندگی بھر کسی سے سوال نہیں کروں گا، کیسے بتا دیتا؟ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں اور اسی پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔